السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جرمن کی ایک میڈیسن ہے، ریکویج کمپنی کا نام ہے، اور یہ R41 نمبر ہے اس کا، جو کہ کافی عرصہ سے سیکسول ویکنس کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اور اس میں 3 میڈیسن انہوں نے استعمال کی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ایسلفاس میڈیسن ہے۔ ایسلفاس ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں ایک ایسی دوا ہے کہ جتنے بھی جسم کے اندر وائٹل فلوئڈ ہیں، جب وہ ضائع ہونے لگیں، جیسا کہ اگر کوئی کٹ لگ گیا، اس میں سے خون بہت زیادہ بہہ گیا ہے، یا محنت مشقت کرنے والے لوگوں کا پسینہ بہت زیادہ بہہ گیا ہے، یا اسی طرح سے ایکسیس سیکس کے بعد جب وہ وائٹل فلوئڈ جو ہے منی زیادہ ضائع ہو گئی ہے، تو اس میں، یا جیسے کہ ہیضے کا اگر کوئی موسم ہے تو الٹیاں زیادہ آ گئی ہیں، موشن زیادہ لوز موشن آ گئے ہیں، تو وائٹل فلوئڈ کی کمی ہونے کے باعث جو بھی علامات پیدا ہوتی ہیں، ان میں یہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے اندر ایسلفاس ایک بہترین دوا ہے۔ تو لہذا یہ سیکسول ویکنس کے لیے بھی بہترین رزلٹ رکھتی ہے۔ جو لوگ غیر شادی شدہ ہیں، ان کے اگر احتلام زیادہ ہوتا ہے تو احتلام کے بعد کی جتنی علامات ہیں وہ ایسلفاس سے اللہ کی توفیق کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے شادی شدہ افراد جو اپنے زیادہ طور پر اپنی سیکس کو استعمال کرتے ہیں، تو اس میں اس کے بعد جو ویکنس ہوتی ہے، اس کے لیے ایسلفاس بہت بہترین میڈیسن ہے۔ دوسری میڈیسن اس میں ایگنسکاسٹ استعمال کی گئی ہے، جو کہ سیکسول ویکنس کے لیے بھی بہترین میڈیسن ہے، اور یہ جنسی اعضاء پر بھی کام کرتی ہے، اس کی نشو و نما، اس کی گروتھ، لہذا اس لیے یہ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ دونوں کے لیے موزوں اور مؤثر ہے۔ تیسرے نمبر پر اس میں جو میڈیسن استعمال کی گئی ہے وہ ڈامیانہ ہے۔ ڈامیانہ ایسی دوا ہے جو سیکسول ویکنس کے لیے بہترین ہے، تیر بہدف کام کرنے والی دوا ہے۔ تو لہذا یہ غیر شادی شدہ افراد کے لیے، اگر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو بہت زیادہ احتلام ہونے کے بعد ان کی جو سپرم کوانٹٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے ڈامیانہ بہت زبردست دوا ہے۔ اور اسی طرح سے جو شادی شدہ افراد ہیں اور وہ اپنے آپ کو بے اولاد سمجھتے ہیں، یا ان کی اولاد ہوتی نہیں ہے صرف اس کے لیے کہ سپرم نہیں ہے، تو ان کے لیے بھی ڈامیانہ ایک ہومیوپیتھک طریقہ علاج کی بہترین دوا ہے۔ لہذا یہ انہوں نے ریکویج کمپنی نے جو R41 نمبر استعمال کیا ہے، جو بنایا ہے، جو اس کے اندر کمبینیشن کیا ہے 3 دوا ادویات کا، تو اس میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ غیر شادی شدہ کے لیے بھی بہت بہتر ہے، اور شادی شدہ افراد کے لیے بھی بہت بہتر ہے، اور یہ سیکسول ویکنس کے لیے بھی، اور سیکسول ڈیبیلٹی کے لیے، سپرمز کے لیے، تو یہ استعمال کرنے کا طریقہ کار جو ہے 20 قطرے صبح دوپہر شام تازہ پانی میں ملا کر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس کے اچھے رزلٹ ہوں گے۔ اگر ویکنس زیادہ ہے، اگر پرابلم زیادہ ہے، تو اس کو بار بار بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے کوئی آفٹر ایفیکٹس، بیڈ ایفیکٹس اور سائیڈ ایفیکٹس اب تک دیکھنے میں نہیں آئے ہیں جب سے یہ استعمال ہو رہی ہے۔ دوسرے نمبر پر انہوں نے جب دیکھا کہ یہ مکمل طور پر سیکسول ویکنس پر کام نہیں کر رہی، تو R41 فولٹ انہوں نے نمبر بنایا، جو کہ خاص طور پر شادی شدہ افراد کے لیے ہے۔ اس میں انہوں نے اپنا کچھ کمبینیشن جو ہے وہ زیادہ بڑھایا ہے، اس میں ادویات کا اضافہ کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر ایسلفاس دوا ہی رکھی ہے، جو کہ منی زیادہ ضائع ہونے کی وجہ سے، احتلام زیادہ ضائع ہونے کی وجہ سے، وائٹل فلوئڈ جتنے بھی ہیں ان کے زیادہ ضائع ہونے کی وجہ سے جو بھی علامات پیدا ہوتی ہیں، ان کے لیے یہ ایک بہترین دوا ہے۔ دوسرے نمبر پر ایگنسکاسٹ ہی ہے، جو کہ سیکسول ویکنس کے لیے بہترین دوا ہے، جو سیکسول آرگنز کی شادی سے پہلے اور شادی کے بعد بھی گروتھ کرتی ہے، ان کو پاورفل کرتی ہے، اور ان کے نقائص کو دور کرتی ہے۔ تیسرے نمبر پر ڈامیانہ ہی ہے، جو کہ سپرم جو ہے اس کی تعداد کو بڑھاتی ہے اور سپرم کو سیو کرتی ہے۔ یہ ہومیوپیتھک کی بہترین دوا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر انہوں نے جو دوائی استعمال کی ہے وہ ہے کونیم۔ تو کونیم دوا خاص طور پر جن کی شادی کو دیر ہو جاتی ہے، تو لیٹ شادی کرنے والے جتنے افراد ہیں
ان کے لیٹ شادی کرنے کی وجہ سے جو ان کے جسم پر آفٹر ایفیکٹس ہوتے ہیں، شادی نہ کرنے کی وجہ سے جو بیماریاں ان کو لاحق ہوتی ہیں، ان کے لیے بھی یہ ایک R41 جو ہے یہ بہترین دوا ہے۔ یہ ہومیوپیتھک کی ایک بہترین دوا ہے۔ فاسفورس ویسے تو کیمیکل ہے، تو چونکہ ہم اس کو ہومیوپیتھک پوٹینسی میں استعمال کر رہے ہیں، تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں اگر ویسے آپ فاسفورس استعمال کرتے ہیں تو اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، لیکن جب ہومیوپیتھک پوٹینسی کے اندر استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے اس کمبینیشن کے اندر ریکویج جرمن کی کمپنی نے ڈالا ہے، تو وہ چونکہ پوٹینسی کے اندر ہے، وہ وائٹل فورس کو اپروچ کرے گا۔ وائٹل فورس پورے باڈی کو جو ہے وہ مکمل طور پر کنٹرول کرتی ہے۔ یہ ایک قدرتی طاقت ہے جس کو اللہ رب العزت نے یہ اختیارات دیے ہوئے ہیں۔ تو لہذا ایسے افراد جو رپورٹس کرواتے ہیں تو ان کے سپرم نیل ہوتے ہیں، ان کے پس سیل زیادہ ہوتے ہیں، ان کے سیکسول آرگنز کے اندر جو ہے وہ انفیکشن بہت زیادہ ہوتی ہے، تو فاسفورس اللہ کی توفیق کے ساتھ اس پر کام کرتا ہے کہ جو پس سیل ہوتے ہیں اب کئی سال تک، بلکہ کئی بالکل اس دنیا سے اپنی نسل کو ختم ہی کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن جب بھی رپورٹ کرواتے ہیں پس سیل ہے جی، کوئی دوائی نہیں ہے۔ لیکن ہومیوپیتھک کو اللہ رب العزت نے یہ عزت بخشی ہے، یہ اعزاز بخشا ہے، اور ریکویج کمپنی نے اپنے کمبینیشن کے اندر اس دوائی کو خاص طور پر استعمال کیا ہے کہ یہ جو منی جب تک سیمن جو ہے وہ الکلائن رہتا ہے تو اس وقت تک پریگننسی کے چانس زیادہ ہوتے ہیں، اولاد پیدا کرنے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں، لیکن جب اس کا pH 8 سے بڑھ جاتی ہے، ریئیکشن ایسڈک ہو جاتا ہے، تو پھر سپرم جو ہے وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں نکلنے کے فوراً بعد۔ تو وہ فاسفورس ایسی دوا ہے جو منی کو، سیمن کو الکلائن بھی کرتی ہے، پس سیل کی تعداد کو بہت زیادہ حد تک کم کرتی ہے، تاکہ جو ہے وہ انسان جو ہے اللہ کی اس اولاد کی نعمت سے محروم نہ ہو، تو وہ اولاد کی نعمت سے مالا مال ہو سکے، اور سیکسول آرگن کی ویکنس کو اور اس کی انفیکشن کو بھی ختم کرتی ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے جو کمبینیشن کے اندر یہ استعمال کیا ہے وہ ہے چائنا سیم جو ہے وہ ایسڈ فاس کا ہی کردار ادا کرتی ہے، انتہائی ویکنس اور وائٹل فلوئڈ کے ضائع ہونے کے بعد ویکنس کو کور کرتی ہے۔ اور اگر کوئی بہت پرانا بخار، کیونکہ جو بخار ہے یہ ایک جسم کے کسی حصے پر کوئی اثرات بھی چھوڑ جاتا ہے، عین ممکن ہے اس مریض کو کوئی ایسا بخار ہو جو اس کے سیکسول آرگنز پر جو ہے وہ نقائص چھوڑ گیا ہو، اثرات چھوڑ گیا ہو، تو اس کے ماں بعد اثرات کو ختم کرنے کے لیے بھی چائنا استعمال ہوتی ہے۔ اس کے اندر CPI ایک دوائی استعمال کی گئی ہے جو کہ سیمن کو گاڑھا کرتی ہے، اور جو انتہائی سیمن پتلا ہونے کی وجہ سے ضائع ہوتا رہتا ہے، پیشاب کے ساتھ قطرے آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور ویسے پیشاب کے ساتھ ہی جو ہے وہ منی آنی شروع ہو جاتی ہے، پیشاب کے اندر شامل ہو جاتی ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو سیو کرنے کے لیے سیکسول آرگنز کے اندر یہ CPI دوائی انہوں نے استعمال کی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس کمبینیشن کے اندر ایک لیسیتھینم میڈیسن استعمال کی ہے۔ لیسیتھینم میڈیسن ایسی ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ اتنا ویک ہے کہ اس کے اندر آئرن کی کمی ہے، اس کے اندر بلڈ جتنا HB جیسے ہوتا ہے، HB یہ 14 سے 16، 14 سے 18 نارمل ہوتی ہے، 16 سے 18 ہوتی ہے، مختلف لیبارٹریوں کے مختلف یہ لچھن اور کھیکھن اور رزلٹس ہیں، تو لہذا جتنی بھی ہے نارمل سے اگر کم ہے تو لیسیتھینم ایسی میڈیسن ہے کہ جو جب سیکسول پروسیس سے انسان گزر رہا ہوگا تو اس وقت سیکسول آرگنز کو جتنا بلڈ چاہیے ہو اس کے صحیح پروسیس کے لیے، تو اس کو لیسیتھینم جو ہے وہ مینیج کرے گی، اور ویسے بھی بلڈ کی مقدار کو اور HB کو مکمل طور پر پورا کرے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو اس کے اندر میڈیسن استعمال کی گئی ہے R41 کے اندر، تو وہ میڈیسن ہے یوہمبینم ایک ایسی میڈیسن ہے ہومیوپیتھک کے اندر، جب اس کو پوٹینسی کی صورت میں استعمال ہم کرتے ہیں تو یہ ٹائمنگ بڑھاتی ہے، یہ سیکسول آرگنز کو پاورفل کرتی ہے، اور یہ جو ہے وہ اولاد پیدا کرنے کے چانسز جو ہیں یہ اس کو بہت ہی بڑھا دیتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ایک ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے اندر بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جس کا کوئی نعمت بدل نہیں ہے۔ لہذا اس کے بعد آخری جو دوائی R41 کے اندر ریکویج جرمن کی کمپنی والوں نے استعمال کیا ہے وہ ہے جنسنگ کوریا کے اندر پائی جانے والی ایک جڑی بوٹی ہے
قدرتی ایک چیز ہے، اس کی جڑ سے یہ دوائی تیار کی جاتی ہے۔ اور جنسنگ ایک ایسی دوا ہے اللہ کی توفیق کے ساتھ کہ پوری دنیا کے اندر بہت سی ادویات استعمال ہوتی ہیں، لیکن جنسنگ نامی دوا جب ہومیوپیتھک پوٹینسی کے اندر استعمال کی جاتی ہے تو پھر اس کے کوئی ایفیکٹس نہیں ہوتے ہیں ایسے جو کہ استعمال کرنے والوں کو کوئی نقصان دے۔ تو لہذا یہ سیکسول ویکنس ایسے افراد جن کو شوگر، بہت لمبا عرصہ شوگر رہنے کی وجہ سے سیکسول ویکنس ہے، تو اس میں جنسنگ بہت ہی بہتر کردار ادا کرتی ہے۔ تو لہذا جو شوگر کے مریض یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اب اولاد پیدا نہیں کر سکتے، یا کچھ لوگ انہیں کہتے ہیں کہ نہیں جی بس اب تو شوگر ہے تو آپ تو بالکل اولاد کی نعمت سے محروم رہیں گے، تو میرا یہ مشورہ ہے، کیونکہ اللہ کی توفیق کے ساتھ 30-32 سال سے زائد عرصہ ہومیوپیتھک ہومیوپیتھک فیلڈ کے اندر اور اس طبی میدان کے اندر اللہ کی توفیق کے ساتھ میں گزار چکا ہوں، تو میں اپنے ایک تجربات کے طور پر بھی یہ بات عوام الناس تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ جو بالکل مایوس ہو چکے ہیں کہ نہیں اب تو ہمیں شوگر ہے، اب تو فلاں حضرات نے، بہت پڑھے لکھے لوگوں نے، بہت نالج رکھنے والے لوگوں نے کہہ دیا ہے کہ آپ اولاد پیدا کرنے کے لائق نہیں ہیں چونکہ آپ کو شوگر ہے، تو میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ وہ ہومیوپیتھک کی جینسنگ میڈیسن اکیلے میں، یا یہ کمبینیشن ہے R41 اس کے اندر بھی یہ جینسنگ میڈیسن موجود ہے، تو وہ اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس پر شوگر کا لیول بھی ان کا ڈی گریڈ ہوگا، اور شوگر کی وجہ سے جو آفٹر ایفیکٹ ہیں جس کی وجہ سے وہ سیکسول ویکنس ہے، وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، تو انشاءاللہ یہ ان کے لیے بہت ہی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہترین پیغام ہے، اور جڑی بوٹیاں خاص طور پر اللہ رب العزت نے پیدا کی ہیں، اور میں تو اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ بخاری شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے، اللہ رب العزت کے پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، اللہ رب العزت نے ایسی کوئی بیماری پیدا نہیں کی جس کے لیے شفا نہ نازل کی ہو۔ اور مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، فَإِذَا أُصِيبُوا دَاءَ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ تعالی، جب دوائی علامات کے مطابق کسی کو مل جاتی ہے تو اللہ کے حکم سے اس کو شفا ہو جاتی ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شفا جب بھی ہونی ہے اللہ کے حکم سے ہونی ہے، لیکن اس کا ٹریک صحیح ہوگا تو اللہ رب العزت سے امید زیادہ رکھی جا سکتی ہے کہ شفا بالکل ضرور ہوگی۔ تو یہ یقین کی بات ہے، حدیث مبارکہ میں نے آپ کو سنا دی ہے۔ یہ دونوں کھانے والی، یہ R41 جو ہے عام سادہ ہے، یہ غیر شادی شدہ افراد کے لیے بھی اور شادی شدہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بالخصوص یہ شادی شدہ افراد کے لیے R41 تو ان کی کوئی بھی پرابلم ہے، رپورٹس کے اندر کچھ بھی آ رہا ہے، رپورٹس کی تمام پرابلم کو اور ان کی جنسی بیماری کی تمام پرابلم کو اللہ کی توفیق کے ساتھ یہ حل کرنے والی دوا ہے۔ اور اس کے بعد ہم کلینکل، چونکہ اتنی دیر ہوگی کلینک کے اندر تجرباتی طور پر یہ ہم نے خود اپنا کلینک طور پر ایک طلاع تیار کیا ہے۔ مالش عام طور پر مالش ہوتی ہے، آئلی چیز ہوتی ہے جس پر مالش کی جاتی ہے، جیسے فالج کے اندر ایک کسی عضو پر مالش کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے اگر سیکسول ویکنس کے طور پر جو سیکسول آرگن ہے جس میں پینس نمایاں ہے، تو اس میں جب مالش کے طور پر کوئی چیز استعمال کی جاتی ہے تو اس کا نام عام طور پر طلاع لیا جاتا ہے۔ تو اس میں ہم نے جو میڈیسن استعمال کی ہے وہ پیور اللہ کی توفیق کے ساتھ ہومیوپیتھک پوٹینسی کے اندر موجود ہیں۔ اور جیسا کہ آج کل یہ لوگ خوف زدہ ہیں کہ طلاع استعمال کریں گے تو پھنسیاں نکلیں گی، خارش ہوگی، وہ یہ اندر سے زہر نکلے گا، وہ یہ پھوڑا ہوگا، وہ زخم ہوگے، اللہ کی توفیق کے ساتھ اس ہماری دوائی لگانے سے کوئی بھی اس کا آفٹر سائیڈ اور بیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ اس کو لگا کر تو بے شک جو ہے وہ اپنی جو ہے جنسی حاجت کو بھی پورا کر لیں، تو اس کا نہ تو اپنے آپ کو نقصان ہوگا، نہ آپ کے ساتھی کو کوئی نقصان پہنچے گا۔ تو انشاءاللہ اس کو لگائیں گے تو جو مردانہ قوت بھی بحال ہوگی اور سائز میں اضافہ ہوگا، کمزوری ختم ہوگی، اور انشاءاللہ باقی جو بھی ایک انسان سمجھتا ہے کہ میری خواہش ہے کہ سیکسول آرگنز کے اندر فلاں جو ہے وہ بہتری آنی چاہیے، وہ انشاءاللہ اشال کلینکل طلاع آپ کی اس سیکسول آرگنز کی خامی کو دور کرے گا۔ یہ ہم اللہ رب العزت پر یقین کر کے کہہ رہے ہیں۔ تو جب آپ بھی ایسے اللہ رب العزت پر یقین کر کے ان ادویات کو کھانے والی، پینے والی اور لگانے والی کو
استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت سے ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ کو اللہ رب العزت شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرمائیں گے، کیونکہ شفا کے خزانے صرف رب العالمین کے پاس ہیں۔ جب ہم اس کی طرف رجوع کر کے کسی ٹریک پر چلتے ہیں تو پھر ہمیں کسی بھی طرح پر ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔